یہ 12 مہینے آپ اپنے بچوں سے سنا کریں ان کے نام. اور ہندوؤں کے کہڑے نے جیٹھ ہاڑ وہ ساڑیاں نانیاں دادیاں نو سارے ہوندے سن پر سانو نہیں ہوندے. مینوں تے پتہ ہی ڈکھن تے پتہ نہیں کہڑے کہڑے لئی پھردے نے. ہاں جی تانوں ہوندے نے نا بس ٹھیک ہے اپنے والے بھی یاد کرو جڑے قرآن حدیث چ بیان ہوئے. اچھا دوسرا ایک یہ سورج کے لحاظ سے بھی ہے جنوری فروری مارچ یہ اپریل وغیرہ اس میں بھی کوئی حرج ہے یہ بھی جائز ہے اور وہ ہندوؤں والے بھی جائز ہیں پر سب سے اعلیٰ ہمارے چاند والے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر یہ نیکی صرف نہیں ہے بلکہ یہ نیکی ہے ہی نہیں بان تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو اور پیچھے کی طرف سے آؤ. اصل میں جب مشرکین مکہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے نا تو گھر سے نکل جاتے تھے باہر جا کے یاد آتا تھا کہ یار کوئی چیز پیچھے گھر میں اب گھر میں کیسے جائیں تو کہتے تھے یار اسی تے انہیں احرام باندھ لے آئے تے بوئے چو داخل ہونا جائز ہے لہذا یا تو چھت تو چھاڑ مار کے آدھے سڑ تے یا پھر کندھ پچھوں موڑا کر کے باقاعدہ کندھ ڈیگنی دیوار کو گرانا اندر داخل ہونا اپنی چیز لینی اور پھر کہنا دیکھو جی ہم نے کتنی بڑی نیکی کی ہے احرام کی خاطر ہم دروازے سے داخل ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے فرماؤ ولیس البر یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ بان تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو کبھی پیچھے سے کبھی سائڈ سے کبھی چھلاگے لگا کر ولکن البر من اتقی ارے نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. بولو اللہ سے ڈر جاؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور تمہارے اگر کوئی چیز رہ گئی ہے اور واپس گھر میں آنا ہے تو دروازے سے داخل ہو کر آ جاؤ سائڈوں سے داخل ہونے کی ضرورت ہے. نیکی کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو حرام کام چھوڑ دو تاکہ اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. اگلی جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مقدمہ چھوٹا سا سمجھ لیں کہ ہمارے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا 6 ہجری کو 7 ہجری کو تاریخ میں اختلاف ہے بہرحال خواب دیکھا کب جب سارے ہجرت کر کے مدینہ میں صحابہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میرے صحابہ کہ توجہ نہ گل سنے جی بڑی قیمتی گل ہے بڑا لطف آئے گا اور تمہیں دنیا سمجھ آئے گی کیونکہ دنیا بھی اللہ نے سانو دین نال سمجھائی ہے. آپ نے صحابہ کو خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب نے احرام باندھا ہوا ہے مکے میں داخل ہوئے ہیں عمرہ کیا ہے قربانیاں دی ہیں اور بال کٹوائے ہیں منڈوائے ہیں. تو صحابہ کے تو وہ جذبات امڑ آئے اپنے دیش کا شوق تو سارے نو ہوتا ہے یہاں تو مہاجر تھے وہ اصل وطن کون سا تھا حضور نے خواب سنا دیا. اب 2 کام عجیب ہوئے ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں تو ایک صحابی ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ یہ بدری صحابی ہیں بدر میں بھی شریک ہو چکے ہیں اور بدریوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو مرضی کر لیں انہاں دی بخشش پکی ہے اعملوا ما شئتم عمل جی میں مرضی کرنا انہاں دی بخشش پکی ہے. بولو انہاں دی بخشش ہے پکی ہے. انہوں نے خط لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ یہ مکہ کے سرداروں کو دے دو. خط یہ لکھا کہ تگڑے ہو جاؤ ان قریب حضور تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ مکہ فتح ہو جائے گا. اب یہ ان کا تو بڑا فائدہ تھا وہ عورت لے کے چل پڑی اور حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی سے یہ خبر ملی کہ یہ خط جا رہا ہے آپ روکے وگرنہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا مسلمانوں کو نقصان. حضور پاک نے 2 عظیم صحابہ ایک مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حضرت مقداد ابن اسود پاک پڑھی رضی اللہ تعالی دونوں کو روانہ فرمایا کہ وہ عورت فلاں مقام پر ٹھہر گئی ہے اپنا سفر کی تھکاوٹ کے لیے اس کو وہاں پکڑو اور اس کے پاس ایک خط ہے جو مکہ نہیں جانا چاہیے واپس لے کے آؤ. اس نے تو پڑھا نہیں تھا وہ تو ان پڑھ تھی تو آپ مولا علی نے اس کو وہیں جا کے پکڑ لیا. مقداد ابن اسود نے بھی 2 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی پاک نے اسے فرمایا کہ تیرے پاس ایک خط ہے 2. اس نے قسم اٹھا دی کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے آپ کو یہ کسی نے غلط اطلاع فراہم کی ہے. تو مولا علی پاک نے فرمایا عزت سے خط دے دے نہیں تو میں تیرے کپڑے اتار کے پوری تیری تلاشی لوں گا کیونکہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے میرے نبی کی زبان سے غلط نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا تیرے پاس خط ہے تو ہے اور میں تو اسے لے کے رہوں گا عزت سے دے دے اچھی رہے گی.
تو وہ عورت تھی، اس نے اپنی چوٹیا سے نکالا اور خط اس کو دے دیا۔ مولا علی لے کر آئے، آپ نے بھری محفل میں فرمایا کون ہے جس نے یہ خط لکھا ہے؟ تو حاتب بن ابی بلتہ کھڑے ہو گئے۔ اب اگر چور ہوتے تو کھڑے ہی نہ ہوتے، پہلی بات ہے کہا جی میں نے لکھا ہے۔ تو ساتھ ہی حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، مجھے حکم دے اس کی گردن اتاروں، یہ رہتا ہمارے ساتھ ہے اور راز ان پہ فاش کرتا ہے ہمارے۔ آپ نے فرمایا عمر چپ کر، یہ بدری ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہے؟ بدری ہے۔ ہائے یہ بدری ہے، عمل جو مرضی کرے پکا مغفور اللہ میں شامل ہے۔ تو تم یہ ہاں بھائی آپ نے کیوں لکھا؟ تو حاتب بن ابی بلتہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے کوئی غداری نہیں کی، کوئی منافقت نہیں کی۔ جب آپ نے فرمایا کہ ہم نے جانا ہے تو میں نے دل میں یقین کر لیا کہ جانا ہی جانا ہے، اور جو حضور نے فرمایا ہو کے ہی رہنا ہے۔ اصل میں میری بیوی بھی وہاں ہے، میرے بچے بھی وہاں ہیں، میرا مال بھی وہاں ہے۔ میں نے خط اس لیے لکھا کہ ان پر میرا احسان ہو جائے گا اور وہ میرے مال اور جان بچوں پر کوئی ظلم ہے اس کے علاوہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حاتب سچ کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہ بات یہی ہے۔ مگر حاتب تیرا اگر خط پہنچ جاتا تو ہمیں نقصان ہے۔ ایک کام تو یہ ہوا جو میں نے آپ کو بتا دیا تجربے کے لیے، دوسرا یہ ہوا